ابھی جو وزٹ آ رہا ہے جن صاحب، جو رشیا جا رہا ہے، ایک ڈیلیگیشن، بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن جائے گا رشیا. میں رشیا کی بات پہلے کرنا چاہوں گا اور مسقط کی بعد میں کر لوں گا. لیکن رشیا جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، جیسے کیسپین سی آپ کے سامنے ہے، دیٹ لیک از انگیجڈ بائی دا رشینس اینڈ دا ایرانینس، اور وہ اسٹیٹس ہیں دو اسٹیٹس وچ ڈرفٹڈ اوے فرام سوویت یونین. وہ 4-5 اسٹیٹس وہاں پہ انگیج ہوتی ہیں صرف اور صرف. وہاں پہ اور کسی فورس کا آنا جانا نہیں ہے، نہ کوئی اور فورس کیسپین سی میں جا سکتی ہے، آ سکتی ہے. سو اس وقت ایران کا رشیا میں جانا اور وہاں پہ جا کے ملاقات کرنا، وہاں پہ بیٹھنا، ڈو یو سی کوئی بہت بگ ٹائم بریک تھرو کمنگ اپ فار ایران، اور یا سم تھنگ ایلس از ہیپننگ ان دا بیک ڈراپ؟ جی رانا صاحب، جو فزیکلی آپ کیسپین سی اور بارڈرز اور یہ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں ارجنسی اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا. بیکاز ٹائم جس طریقے سے آپ نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا، مسٹر ٹرمپ از گیدرنگ ہز فورسز، وہ کچھ اور اشارہ کرتی ہیں جس طریقے سے وہ اپنے فورسز انہینس کریں. تو یہ اس کے گراؤنڈ لنکیجز اور اس طرح کی چیزیں، ان سے زیادہ ارجنٹ جو چیز ہے کسی طریقے سے کہ ایران جو ہے رشیا کے ساتھ مل کے اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے اور رشیا کی ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. رشیا سے وہ اسٹرینتھ ایکوائر کرنا چاہ رہا ہے جو کہ اس کو ملے. رشیا کو بھی اس پورے پروسیس میں ریلیونٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو ابھی آپ کو میں تھوڑا سا بریفلی بتاؤں. آپ نے تو کہا کہ مسقط والی بات بعد میں ہو جائے گی. جو پرانا جے سی پی او اے ہے وہ بیسیکلی اس کا جنم ہوا تھا عمان میں، اور آفیشلی پروسیس اس کا 2013 میں شروع ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے عمان میں ڈسکریٹ میٹنگز ہوتی رہی تھیں یو ایس کی اور ایران کی. تو پھر 2013 میں یہ P5+1 کا پروسیس ہے جس میں یہ جے سی پی او اے جو ہے فائنلائز ہوا تھا 20 مہینے کی محنت کے بعد. اور پھر اس میں جو بھی فیصلے ہوئے تھے وہ اس فیصلے کے حساب سے 16 جنوری 2015 آئی ای اے نے جب کنفرم کر دیا کہ ایران نے ہر وہ چیز مان لی ہے، یعنی کہ ایران نے لو انریچڈ یورینیم 1100 kg رشیا کو جمع کروایا ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، اور نیوکلیر سرپلس مٹیریلز بھی رشیا کو اس وقت دیا. جی. اور اس کے بدلے 140 ٹن یورینیم، نارمل یورینیم ایران کو دی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ آپ 3.67 سے اوپر نہیں جائیں گے. اور ہیوی واٹر جو تھا وہ عمان میں جمع کیا گیا. تو بیسیکلی میں ایسے تھنک یا اوور تھنک کر رہا تھا کہ شاید ایران اس کو پورے اس پروسیس کو ریوائز کرنا چاہے، ریپیٹ کرنا چاہے، اور وہ یہ کہے کہ جی ہاں ابھی اگر میرے نیوکلیر کی بات کرنی ہے تو اس کو جے سی پی او اے سے شروع کریں اور وہی تمام ممالک اس میں بیٹھیں اور پھر سے ہم فیصلہ کریں، تاکہ کوئی اوور آرچنگ گارنٹیز مجھے نیوکلیر پہ اویلیبل ہوں. کوئی یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز جو ہیں وہ P5 والے وہ میرے ساتھ ہوں، تو تب میں یہ بات مانوں، پوری دنیا کو پتا چلے کہ کیا ہے. یعنی کہ maybe ایران از گوئنگ آن دیٹ راؤٹ جس پہ کہ یہ بات زیادہ لاجیکل ہو جائے، زیادہ آبجیکٹیو ہو جائے، اور ایران کو کچھ اور گارنٹیز بھی مل سکیں، P5 میں شامل ہو جائے، اور کوئی ریزنیبل سولوشن اس کا ڈھونڈا جا سکے. تو میں تو کچھ اس طریقے سے سوچ رہا ہوں. جن صاحب یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے، بڑے اچھا ریفرنس دیا پاسٹ کا بھی آپ نے، کیونکہ اس وقت جو ہے بات ساری یہ چل رہی ہے کہ یورینیم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب انرچ یورینیم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جناب کسی اور جگہ
نہ جائے اور وہ صرف اور صرف امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آ جائے. اور اگر یہ جس طرح آپ سینیریو پیٹ کریں یا پریویس اگزامپل جو دے رہے ہیں آپ، اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو ابھی میرے خیال میں ان کے پاس، ایران کے پاس 440 kg یا 460 kg انرچڈ ہے یورینیم. سو اگر اس طرح رشیا کے پاس چلا جاتا ہے ونس اگین، تو اس میں سارا پریشر جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا ایران سے آپ کے خیال میں، یا پھر بھی پریشر رہے گا؟ کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے ریڈ سی میں امریکن فورسز کی، تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آئندہ پھر دوبارہ سے اس پہ اسرٹ کرنا چاہتی ہیں فورسز، یا اس اسٹریٹ آف ہرمز کا کیا فیوچر ہوگا ان دا ڈیز ٹو کم ون؟ اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ، جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر انرچڈ یورینیم جو ہے ایران کا چلا جاتا ہے رشیا کے پاس ونس اگین، تو پریشر جو ہے ریلیز ہو جائے گا ایران سے؟ ابھی دیکھیے رانا صاحب، یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. جی. بات یہ ہے کہ اگر ایران کہتا ہے کہ اس کو ری پروسیس کریں JCPOA کو، جی. جس طرح مسٹر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں آئی ول گیٹ یو اے بیٹر ڈیل، تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی P5+1 جس طرح آپ نے کیا تھا پہلے، جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا 20 مہینے بیٹھ کے، وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور اس پہ ہم بات چیت کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. اب کیا ہوا؟ یہ براڈ بیسڈ ہو گیا، P5+1 ہو گیا انکلوڈنگ یورپین یونین جو ہے. جی. اچھا، ابھی آپ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے یو ایس نے یورپ کو ڈیل کیا ہے، نیٹو کو ڈیل کیا ہے، تو خیر P5 والے جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایران کو کچھ اس میں سپورٹ ملے گی. ٹھیک. اچھا، پھر یہ UN کے ریئلم میں چلا جائے گا، ایران کو ٹائم مل جائے گا، اور یہ جو پروسیس اس جگہ پہ اسٹرینگولیشن کی ہوئی ہے یہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی. ٹھیک. تو ایران اگر یہ مورل، لاجیکل اور گلوبل پاور پالیٹکس کے ڈومین میں رہتے ہوئے اگر یہ آپشن آپٹ کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس کا رائٹ ہے. اور وہ بولے گا کہ ان کو بھی بٹھائیں جنہوں نے مجھے پہلے کرٹیل کیا تھا، 3.67 پہ لے کے آئے تھے، اور میں نے ساری یورینیم لو انرچڈ یورینیم جو ہے وہ آپ کو جمع کرا دی تھی 1100 kg. آپ نے 140 ٹن مجھے دے دیا تھا یلو کیک جو ہے، اور میں نے سارا کچھ قبول کیا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ براڈ بیسڈ ہو جائے گی. تو ابھی اگر میں آپ کی طرف آتا ہوں تو وہ بیسیکلی یو ایس فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہم نے ان کو 15 پوائنٹ دیے ہیں وہ اس پہ جو ہے ایران مان جائے. تو ایران جو ہے اپنے لیے سپیس کریٹ کر رہا ہے. دیکھیے ایران کے اوپر جو فائنینشیل سینکشنز ہیں، جو ایران کا 100 to 120 بلین پیسہ پوری دنیا میں بیکاز آف سینکشنز رکا ہوا ہے، وہ اس کو وہ بھی نہ ملے. تو ایران جو ہے آپ دیکھیے گا کہ میرے ذہن کے مطابق اس کو جتنا براڈ بیسڈ کرے گا، جتنا وہ سینکشن سے ریلیف چاہے گا، تو ایران اس طریقے سے نہیں مانے گا. تو وہ اپنی ساورنٹی اس نے سیکیور کرنی ہے، اس نے اپنی قومی غیرت کا خیال رکھنا ہے. تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہے کہ بھی یہ اتنی جلدی جو ہے ایران گیو اپ کر جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل.